ارشد ندیم نے مقبولیت میں بطور کھلاڑی عمران خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ عمران خان کبھی بھی میچ جیتنے پر میدان میں اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوئے تھے۔ عمران خان کی احسان فراموشی کا پہلا شکار کون بنا؟ ہنگامہ خیز کالم۔ جیولن تھرو کے عالمی چیمپئن ارشد ندیم کی فقید المثال کامیابی پر جہاں ساری قوم کے سر فخر سے بلند ہو گئے، وہیں تبدیلی کے جعلی نعروں کی بنیاد پر تباہی کے اندھیروں میں دھکیلے جانے والی نوجوان نسل میں عمران خان کے 1992 کے ورلڈ کپ اور ارشد ندیم کے پیرس اولمپک 2024 میں جیولن تھرو میں انتہائی نامساعد حالات میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کر لانے پر بحث چھڑ گئی ہے۔ کالم نگار شکیل انجم اپنے تازہ کالم میں لکھتے ہیں کہ ملک کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ایک کھلاڑی کا والہانہ استقبال ایئرپورٹ پر اس کا طیارہ اترنے پر واٹر کینن سلیوٹ پیش کر کے کیا گیا۔ وہ لوگ جو 1992 اور 2024 کے مارکوں کے عینی شاہدین ہیں، ارشد ندیم کو عمران خان پر فوقیت دیتے ہوئے قرار دے رہے ہیں کہ ویسے تو عمران خان کسی طور پر ارشد ندیم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اہل نہیں۔ اس کے باوجود دونوں کی کامیابیوں کا تقابلی تجزیہ کیا جائے تو ارشد ندیم نے عمران خان کو اتنا پیچھے چھوڑا ہے جتنا جیولن تھرو میں سلور میڈل حاصل کرنے والے بھارتی کھلاڑی نیرج چوپڑا کو 92.97 میٹر جیولن پھینک کر چھوڑا تھا۔ کالم نگار بطور کرکٹر عمران خان کی شخصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نکتہ چین کہتے ہیں کہ 1992 کے ورلڈ کپ مقابلوں میں شرمناک ناکامیوں کے باوجود عمران خان کا رونت انگیز رویہ دیدنی تھا، جبکہ کسی میچ میں کامیابی پر کبھی کسی نے عمران خان کو میدان میں اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرتے نہیں دیکھا، اور ارشد ندیم نے ہر موقع پر اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا جس نے اسے بے پناہ عزت عطا کی اور اسے قوم کے سامنے سرخرو کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ عمران خان نے اپنی ساری جوانی بے راہ روی میں گزاری، جس کا وہ خود بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی مذہب یا مذہبی اقدار کو اہمیت نہیں دی، پاکستانی ہونے یا پاکستان سے محبت کا اظہار تو کجا۔ کرکٹ کے عروج کے دور میں ساؤتھ افریقہ میں اس وقت کیری پیکر نے اپنے نام سے کرکٹ کا عالمی میلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا، جب اقوام متحدہ نے ساؤتھ افریقہ میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں کی وجہ سے بائیکاٹ کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور ان ممالک میں پاکستان بھی شامل تھا جسے اقوام متحدہ کے اس فیصلے کی پاسداری کرنا تھی۔ لیکن عمران خان نے پاکستان کے کسی بھی فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے صرف پیسوں کی لالچ میں کیری پیکر کے اس میلے میں شرکت کی تھی۔ کالم نگار نے ارشد ندیم اور عمران خان کا موازنہ کرتے ہوئے مزید لکھا کہ عمران خان میں پائی جانے والی خوبیوں میں ایک احسان فراموشی ہے۔ عمران خان نے جیسے ہی کرکٹ کے میدان میں اپنے پیر جمائے اور کچھ اختیارات عطا ہوئے، ان کا شکار ان کا پہلا محسن ماجد خان تھا، جن کا عمران خان کو اس مقام تک پہنچانے میں اہم کردار تھا۔ دوسری جانب ارشد ندیم تنہا ملک و قوم کے لیے لڑا اور انتہائی محدود وسائل میں پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا، جبکہ عمران خان 1992 میں معذوروں کی طرح ایک طاقتور اور پرعزم ٹیم کے ساتھ میدان میں اترا اور اپنی کمزور حکمت عملی اور ناکام ذاتی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان تقریباً ابتدائی تمام میچ ہار گیا۔ اس دوران ایسے بڑے مقابلوں میں شرکت سے اجتناب کرتے رہے جن میں ہار یقینی ہوتی تھی۔ اس کے باوجود ٹیم میں شامل تجربہ کار کھلاڑیوں جاوید میاں، وسیم اکرم، وقار یونس، عامر سہیل، انضمام الحق، معین خان اور عاقب جاوید شامل تھے، ہمت نہیں ہاری اور ٹیم نے انفرادی اور اجتماعی کارکردگی کی بنیاد پر ورلڈ کپ جیت لیا۔ تو اس وقت باہمی اختلافات اور رنجشیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، جب عمران خان نے بحیثیت کپتان اجتماعی کے بجائے انفرادی سوچ کا مظاہرہ اور ذاتی مفادات اٹھانے کے لیے جیت کا تمام تر کریڈٹ خود لینے کی کوشش کی، اور اس سازش میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی جب انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر کینسر ہسپتال تعمیر کرنے کا اعلان کر دیا اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف سے بلا معاوضہ پلاٹ حاصل کر کے اس کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھ دی، اور یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے کہ اس ہسپتال میں غریبوں کا مفت علاج کیا جائے گا، اس کی تعمیر اور تکمیل کے لیے عالمی مہم شروع کر دی، جن میں بھارت اور انگلینڈ کے کئی ایسے متنازع ممالک نے بھاری فنڈز کیش کی صورت میں براہ راست فراہم کیے۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل سمیت بعض پاکستان دشمن ممالک نے بھاری رقوم اس ہسپتال کی تعمیر کے لیے بھجوائیں۔ شکیل انجم سابق وزیر اعظم و بانی پی ٹی آئی عمران خان کے بارے میں آگے لکھتے ہیں کہ لالچ اور خود غرضی کا سفر یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ عمران خان نے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے میدان سیاست میں قدم رکھا، اور قوم نے دیکھا کہ سیاست کے میدان میں نوجوان نسل کو گمراہ کرنا اور اسے ملک کی سلامتی کے خلاف استعمال کرنا اس مشن کا اہم نقطہ تھا۔ اس کے بعد 2014 کے دھرنے کے ذریعے ملک میں بغاوت اور سول نافرمانی متعارف کرائی گئی، اور پھر 9 مئی 2023 کو عوام نے عمران خان کا وہ روپ دیکھا جب ملک فتح کرنے کے لیے فوج اور حساس اداروں پر حملے کیے گئے اور آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور دشمنوں کے ایجنڈے کو مکمل کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ کیا یہ اعمال غداری نہیں؟ تو دوستوں، کیا آپ کالم نگار
کردگار کی تمام باتوں سے متفق ہیں؟ کامنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔